ڈرامے کی کہانی ایک ایسی نازک اور جذباتی موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار کی نیت، محبت، نفرت اور لالچ سامنے آ رہی ہے۔ احمر، جو ابتدا سے ہی گل کا سچا ساتھی رہا ہے، اب کھل کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور گل کی ماں کے پاس آ کر باقاعدہ رشتہ مانگتا ہے۔ گل کی ماں کو احمر ہمیشہ ایک مخلص اور نیک دل انسان لگا اور وہ سمجھتی ہے کہ گل کے لیے احمر سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ احمر سے وعدہ کرتی ہے کہ جیسے ہی گل کے ہاں بچہ پیدا ہوگا وہ گل سے اس رشتے پر بات کرے گی اور اسے پورا یقین ہے کہ گل انکار نہیں کرے گی۔ چند ہی دنوں بعد قسمت ایک اور امتحان لے لیتی ہے۔ گل کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے اور اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ حالات اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صرف دعا کرنے کو کہتے ہیں۔ گل کی ماں دل سے رب سے دعا کرتی ہے کہ سب خیریت سے ہو۔ کچھ وقت کے بعد ڈاکٹروں کی طرف سے خوشخبری آتی ہے کہ گل کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کر جہاں گل کی ماں اور احمر کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، وہیں سریہ کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ سریہ کا خیال تھا کہ گل کو بیٹی ہوگی جس سے گل کی اہمیت کم ہو جائے گی، مگر بیٹی کی پیدائش نے اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ سریہ فوراً اپنے بھائی نومی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حالات بدل چکے ہیں، اب گل کا مقام پہلے سے بھی مضبوط ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نفیس کو جب بیٹی کی پیدائش کا علم ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ بحث کرتا ہے کہ وہ ہسپتال جا کر اپنے بیٹے کو واپس لے کر آئے گا۔ نفیس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کا گل سے کوئی تعلق نہیں رہا اور قانونی طور پر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر نفیس ضد پر اڑا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر گل سے اس کا بیٹا چھین لے گا۔ اسی دوران فاطمہ کو جب ساری صورتحال کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ہسپتال پہنچتی ہے اور گل کو خبردار کرتی ہے کہ نفیس اور اس کے گھر والے تمہارے بیٹا تم سے چھیننا چاہتے ہیں، وہ تمہیں اس سے الگ کر دیں گے۔ گل یہ سن کر کانپ اٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ نفیس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ فاطمہ سے کہتی ہے کہ وہ اس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتی جب نفیس نے اسے طلاق دے کر ماں کے گھر بھیج دیا تھا، اور اب وہ اس کا سایہ بھی اپنے بیٹے پر نہیں پڑنے دے گی۔ احمر، جو ہر قدم پر گل کے ساتھ کھڑا رہا، اسے ہسپتال سے گھر لے آتا ہے۔ جب سریہ گل کو دوبارہ اپنے سسرال کے گھر میں دیکھتی ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ گل اسے دو ٹوک جواب دیتی ہے کہ یہ اس کا گھر ہے، وہ اس کا حق ہے اور کوئی اسے یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ گل کی ماں اپنی بیٹی کو تسلی دیتی ہے کہ اس نے احمر سے بات کر لی ہے اور بہت جلد ان دونوں کی شادی کا انتظام کیا جائے گا۔ گل، جو احمر کی محبت اور وفاداری کو دل سے تسلیم کر چکی ہے، اپنی ماں کی باتوں پر سر جھکا دیتی ہے اور خوشی سے راضی ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا احمر کی سچی محبت اور مسلسل ساتھ گل کی زندگی کو ایک نئی خوشی دے پائے گا، یا پھر نفیس اپنی ضد اور انا کی خاطر کوئی ایسی چال چلے گا جو گل کی خوشیوں کو دوبارہ خطرے میں ڈال دے گا؟